الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے، اور وہی چاند 22 گھنٹے کے بعد ہم تک پہنچے گا، اس لیے کہ ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں۔ سمجھے میری بات؟ دیکھیے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، زمین گھومتی رہتی ہے، اور کبھی یہ حصہ سورج کی طرف آ جاتا ہے اور کبھی یہ حصہ سورج کی طرف آ جاتا ہے، سورج غروب نہیں ہوتا۔ لیکن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے بحر الکاہل میں، پیسیفک اوشن میں، ایک امیجنری لائن کھینچ کر کہ اس لائن کے اس طرف تاریخ اور ہوگی اور اس طرف اور ہوگی، یعنی وہاں سے سمجھا جاتا ہے کہ دن کا آغاز ہو گیا، حالانکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دن کا آغاز تو ہوا ہی نہیں، لیکن بہرحال حساب تک کتاب لگانے کے لیے سمجھا گیا ہے کہ وہاں سے نیا دن شروع ہو گیا۔ اب یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ بالکل 0 میٹر جگہ ہے، یعنی وہ جو طول بلد اور عرض بلد کی جو لائنیں امیجنری کھینچی گئی ہیں گلوب کے اوپر، وہاں یہ خط استوا پر ایکویٹر کے اوپر بالکل واقع ہے مکہ مکرمہ، یعنی 0 پوزیشن ہے۔ اور اب یہ بھی پروو ہوا ہے کہ زمین کا سینٹر آف گریویٹی بھی مکہ مکرمہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی تقویم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زمین کی سب سے امپورٹنٹ جگہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے تو، یعنی ریلیجس اعتبار سے تو وہ ہے ہی ہے،
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے اس کا بھی مرکز اسی کو بنایا ہے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ جو پشاور کے مفتی صاحب ہیں پوپل دئی صاحب، یعنی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ عید جو ہے وہ منانی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں اور ہو یہاں اور ہو، اور ہمارے بہت سے لوگ یہ کنسرن رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سوچ کا جزو بن چکا ہے انگریزی حساب، کہ جو بحر الکاہل کی اس ٹائم لائن سے شروع ہوتا ہے، آپ اس کو سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے شروع کریں تو دیر از نو کنفیوژن، اور سمجھ لیں کہ ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں۔ اگر 2 گھنٹے آگے ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ ایک ہی دن یہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں آ گیا، لیکن اگر اپنے آپ کو 22 گھنٹے پیچھے سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں وہی چاند جو کل نظر آیا تھا وہاں پر، وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچے گا، تو وہ ہمارا آج ہی ہوگا، سیم ڈے ہوگا۔ اور سال ہر سال سے ہم یہی تقویم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہم سے انگریزی حساب کے مطابق ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ یہ تو اس دفعہ صرف شوال کا چاند ہوا کہ کوئنسیڈنٹلی پاکستان کے بھی بہت سے حصوں میں چاند نظر آ گیا، کیونکہ گواہیاں ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، شیخ اوپرے میں بھی دیکھا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی، لیکن جو نارمل حساب کتاب ہے اس کے اعتبار سے ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، تو یہ تو ایک بار ایک ضمنی بات تھی۔ لیکن بہرحال سعودی عرب میں کل چاند نظر آ گیا، اور آج انشاءاللہ ہمیں بھی نظر آ جائے گا، اور پھر ہم پیر کے روز عید منائیں گے۔ عید کیا ہے؟ حج کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی مختلف یادیں ہیں کہ جن کے گرد خانہ کعبہ، مسجد حرام اور حج گھومتا ہے۔ حج تو صرف خانہ کعبہ میں کیا جا سکتا ہے یا اس کے گرد و نواح میں کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ ہر جگہ کی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف وہاں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حج کو بھی آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ حج کا ایک اہم حصہ کیا ہے، قربانی، جو اس حج کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ جیسے روزے کی عبادت کے ساتھ عید الفطر ہے، ایسے ہی حج کی عبادت کے ساتھ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانیوں کی عید، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی جانور لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی قربانی کی، ہم اسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو، اور کٹ شارٹ سٹوری کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھٹ تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن کل سے اب سلسلہ شروع ہوگا ہمارے چینلز پر اور ہمارے اخبارات میں اور ریڈیو پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی 25 سال بلکہ 30 سال پہلے سمجھیں، 90s میں سلسلہ شروع ہوا، جو میں اس کے میں توجہ دلانے لگا ہوں کہ جب ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن، اور وہ مختلف ایونٹس پر وہ ایک کونے میں جو ایک خاص سٹیکر جو ہے وہ لگاتے ہیں، انہوں نے بدل دیا۔ پہلے عید الاضحیٰ یا عید قربان کہا جاتا تھا، اب پچھلے 30 سال سے عید ایثار کہا جا رہا ہے۔ اب کہنے کو یہ چھوٹا سا ایک
لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک شہر ہے، ایک پورا پہاڑ ہے جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب ہمارے دانشور اور ہمارا میڈیا یہ سب کیا ثابت کریں گے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ ان سے کو پوچھے، ابھی ہوں گے نا پروگرام، کبھی غلطی سے کوئی لائیو پروگرام کر رہے ہوں اور وہ کوشچن بھی اوپن کر دیں، تو آپ ضرور پوچھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس میں انسانی خدمت کون سی تھی؟ میرے سوال سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اس میں انسانی خدمت کون سی تھی؟ یعنی دین کا مذاق اڑانا اور دین کا حلیہ بگاڑنا اور دین کے نظریات کو ٹوسٹ کرنا، اس کا بہترین مظاہرہ جو ہے وہ آج کل ہو رہا ہے کہ دین کے تمام نظریات کو موڑ توڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابلیس نے اپنے مشیروں سے کہا تھا، ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، اس کا یہ شعر ہے، وہ اسائنمنٹ دے رہا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، تمہاری ایفرٹ سے فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اصل روح جو ہے وہ نہ لوگوں کو کنوے ہو جائے، یعنی ہر چیز کا رخ بدل دو۔ رمضان بھی انسانی ہمدردی کے لیے، روزہ بھی انسانی ہمدردی کے لیے، اور یہ قربانی بھی کیا ہے؟ انسانی ہمدردی ہے، حالانکہ دور 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 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایکٹ میں انسانی ہمدردی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خالص اگر دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیں، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا جائے گا، لکھا جائے گا، بار بار بیان کیا جائے گا کہ واہ واہ واہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیا کرو اور غریبوں کو بھی کھلایا کرو 1 حصہ۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی۔ حالانکہ خالص شرعی نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو قربانی کا جو وجوب ہے وہ چھری چلانا ہے، اور چھری چلا کر آپ بس چھوڑ دیں، اس گوشت کو ضائع کر دیں تب بھی قربانی ہو گئی، سارا آپ کھا لیں سب بھی قربانی ہو گئی، سارا غریبوں کو کھلا دیں تب بھی قربانی ہو گئی، سارا اپنے رشتہ داروں میں تک بانٹ دیں تب بھی قربانی ہو گئی۔ قربانی کی اصل روح چھری چلانا ہے تاکہ یاد آئے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو نہ کرتے ہوئے، یہ نہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سوال پوچھ سکتے تھے نا، میں اور آپ ہوتے تو ہم کئی سوال پوچھتے کہ اللہ تو میرے بیٹے کا خون لے کے کیا کرے گا؟ تو بڑا بے نیاز ہے، کیوں کچھ نہیں کہا انہوں نے، اشارہ ہوا اور بیٹے سے جا کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، انی اذبح فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ انہیں جھٹکا کہ جو آپ نے دیکھا ہے، جس کا آپ کو حکم ملا آپ کر گزریں، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ ہے وہ اصل جو، لیکن اب اس کو کیا ہوگا؟ اچھا، اس ہر معاملے میں دین کے ہر معاملے کو ایسے ہی توڑا موڑا گیا۔ اب نماز کا بھی اصل فنکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز اللہ کی کال پر ریسپانس ہے، لبیک یا اللہ تو نے بلایا ہے میں حاضر ہو گیا۔ بلا شبہ کہ نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی ہو، لیکن اگر توجہ نہ بھی ہو
تب بھی اصل چیز جو ہے وہ حاضری ہے. اور لیٹ می سے کہ کوئی جتنا مرضی زور لگا لے وہ پوری نماز کبھی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. میں گناہگار سا آدمی ہوں, میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ کا اپنا تجربہ مجھ سے کہیں بہتر ہو. میں تو سورہ فاتحہ بھی اینڈ تک کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. آیت الکرسی میں نے کئی دفعہ ٹرائی کی ہے, ترجمہ تو آتا ہے مجھے ایک ایک لفظ کا الحمدللہ, لیکن آیت الکرسی میں کنسنٹریشن لوز کر دیتا ہوں, پوری نماز تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ نماز جو ہے وہ توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور معنوں پر غور کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بالفعل کیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے توجہ کے ساتھ, کہ کیا تو پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. نماز کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی حضور حاضری. اور پھر اسی میں یعنی ایک ہے اپنی نماز اپنی جماعت کرانا, اور ایک ہے آپ نے مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہے. وہ ہے نا مسجد کا ٹائم ٹیبل, آپ یہاں سے نوٹ کر کے جاتے ہیں, اچھا قرآن اکیڈمی میں عصر 5:30 بجے ہے, اور آپ اپنا سارا کام چھوڑ کر, اور اگر آرام کر رہے ہیں تو الارم لگا کے آپ سوئیں گے کہ میں نے عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے. یہ عصر اور ہے, اور آپ نے گھر میں عصر پڑھ لی, خواہ آپ نے 2 بچوں کو کھڑا کر کے یا 4 آدمی اور مل کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے جماعت ہی کرا دی, لیکن اس جماعت کا وہ روحانی مقصد پورا نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نے اللہ کی کال کو رسپونڈ نہیں کیا, اس پہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لی آپ نے. تو نماز بھی اللہ کی حضور حاضری کے لیے ہے, یہ اس کا بنیادی فنکشن ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ہے مال کی صفائی, لیکن اس کی اصل کیا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے, مالک کا دیا ہوا ہے, اور اس کا حکم ہے کہ اس میں سے 2.5% نکال دو, میں نکال دوں. اصل اسپرٹ دیکھیں نا کہ یہ مال میرا نہیں ہے. اچھا جی میں جنگ میں کیوں جاؤں, اللہ کے راستے میں جنگ کیوں کروں, یہ تو جان چلی جائے گی. نہیں, جان تو اسی کی دی ہوئی ہے, جان دی اسی کو ہی دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا. اسی طرح روزہ, ایک کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں, پینے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے, اور آپ کو فاقہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس مشروبات ہی بھی بہت ہیں, اور کھانا بھی وافر ہے, ویرائٹی بھی ہے, لیکن اس مالک نے کہا ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک تم نے کچھ نہیں کھانا. یہ ہے اصل روزہ. تو نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, قربانی ہو, اس کا اصل مقصد یہ ہے. بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم آزاد بندے نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم خود بھی اللہ کے ہیں, اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ود ان دس باڈی ہو یا آؤٹ سائڈ دس باڈی ہو, وہ بھی ہمارا نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. انا للہ, ہم اللہ کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بنیادی کی سب کیا ہے؟ انا للہ, ہم اللہ کے ہیں. اگر یہ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیں, تو پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کا. اب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم مانگیں اسی سے. یا اللہ تو میرا مالک ہے, دے مجھے, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے, میری یہ حاجت ہے, مجھے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ
رات کے آخری پہر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یہ رات کا آخری پہر کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو چھوڑیں، یعنی کوئی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ تو کئی بزرگوں کی یہ روایت ملتی ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہی کہتے تھے ہاں میں ہوں یا اللہ میں ہوں، یعنی سوال ہے نا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، تو کہتے کہ یس یس میں بیگر ہوں تیرا، میں سوال کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا تقاضا اللہ کو رب ماننے کا یہی ہے کہ ہم اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ مجھے اقبال نے کہا نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نم۔ اس کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں، تم کوڑیوں گھوٹا ہو گیا، تیرے پلے ککھ نہیں رہا، نہ تن تیرا نہ من۔ تو بنیادی تقاضا اللہ کو رب ماننے کا، اپنے آپ کو تسلیم کرنے کا کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ کیا ہے؟ میں مانگوں اسی سے۔ کئی دفعہ سنایا میں نے آپ کو واقعہ ایک صوفی بزرگ کا، اور صوفی بزرگوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کون تھے۔ انفارچونیٹلی ان کا تعارف بڑا ضروری ہے، میں تو کہہ دیا آپ جانتے ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ صوفیاء کرام، خاص طور پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے صوفی، وہ ہمارے بہت بڑے محسن تھے۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، کیوں بیٹھے؟ کہ ان صوفیاء کرام نے ہمارے باپ دادوں کو مسلمان بنایا تھا۔ علماء نے تو یہاں دھیلے کا کام نہیں کیا، اور یہ صوفیاء بڑی دور دور سے آئے تھے، بخارا سے، سمرقند سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، کہ ان کے مرشد نے ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، تم پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، اور وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے اور کوئی انسانی خدمت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بڑا سمپل سا کیا تھا کہ پانی کا ایک گھڑا خریدا، مٹی کا گھڑا، اور پیالہ خریدا، اور کسی دریا کے قریب جو گزرگاہ تھی اس پر ڈیرا لگا لیا۔ دریا سے وہ گھڑا بھرا اور یہاں آ کر گزرگاہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے پکی سڑکیں تو نہیں تھی، اور جو گزر رہا ہے اس کو پانی پیش کیا کہ جی پانی پی لیں، پیاس لگی ہوگی آپ کو۔ اب انسان اتنا انکرٹیس نہیں ہوتا کہ آخری گھونٹ پیے اور پھر وہاں سے چلا جائے۔ ظاہر ہے اس نے پانی پیا، پوچھا آپ بھی خیریت سے ہیں، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ گیا، باتوں سے پتہ چلا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہ جی میں تو بخارا سے آیا ہوں۔ اچھا کیا کھاتے ہیں؟ یہی رہتا ہوں جی میں، بس یہی جو کپڑا تار رکھا ہے میں نے اوپر درخت کے، یہی میری رہائش ہے۔ کھاتے کہاں کیا ہے؟ میں نے کہا بس یہ درختوں کے پتے وغیرہ کھا لیتا ہوں اور پانی دریا سے پی لیتا ہوں۔ حیران ہو گئے، انہیں گھر جا کر کہا، شور مچایا کہ بھئی ایک اللہ کا بندہ جو آئے کر بیٹھا ہوا ہے، مسافر ہے، آج شام کو کھانا بنانا میں اس کو دے کے آؤں۔ اے نے، بی نے، سی نے، ڈی نے، بہت سے لوگوں نے کھانا جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دیا اور انہوں نے لنگر کھول دیا۔ اب لوگوں سے کیا رکھنا پہلے ہی کہ جی شام کو کھانا میرے ساتھ آ کے کھائیے گا، میرے پاس بہت کھانا ہوتا ہے۔ لنگر آ گیا۔ اب یہ اللہ والے لوگ تھے، محاورے میں نہیں، واقعتاً اللہ والے تھے۔ بس ایک دن خیال آ گیا کہ اب میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ
ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی کے سر کے ساتھ سب کو ہانک رہے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ اب چونکہ ان کو سبق یاد تھا اور کہیں ایرر ہوئی تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو پکڑتا تھا، پکڑ آ گئی۔ وہ سب لوگ جو کھانا لے کے آتے تھے، کسی کو بھول گیا، کوئی آؤٹ آف ٹاؤن تھا، کسی نے کہا چلو سب لوگ لے کے آتے ہیں، میں تھکا ہوا ہوں، آج میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں سے کھانا نہیں آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، بھوک سے جب نڈھال ہو گئے تو اپنی چھڑی پکڑ کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے، 2-3 دروازوں پر دستک دی، 3 روٹیاں ملی اور بڑی کنات کے ساتھ واپس آ رہے ہیں لے کے۔ راستے میں گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بڑا پڑے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ تو کھانے کو دوڑ رہا۔ آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی، اس نے فٹافٹ وہ روٹی پھاڑی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر جھنجلا کر پیچھے مڑ کر چھڑی اس کی طرف کر کے کہا کہ بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تو میں ڈال چکا ہوں، اب بھی تم بھونک رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو بھی زبان دے دی اور کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا۔ اتنے بے غیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس نے تجھے 3 دن بھوکا رکھا تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ سے مانگنا، اور کبھی اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس کا چسکا پڑ جائے اور ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ کرا دے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں اور وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ باقی دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو۔ دعوے جتنے مرضی کرتے رہے، آپ ایک دن مانگیں گے تو اس کے چہرے کے تاثرات خوشی والے ہوں گے، آپ دوسرے دن مانگیں گے تو کمی ہو جائے گی، تیسرے دن مانگیں گے تو پھر اور زیادہ کمی ہو جائے گی، اور چوتھے دن یو مسٹ ایکسپیکٹ کہ کہہ دے کہ بس بھی بہت ہو گئی۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے کہ اس سے آپ عمر بھر مانگ کے کھاتے رہیں تو وہ خوش ہوتا رہے گا، آپ کو عطا کرتا رہے گا، نہ اس کے خزانے ختم ہوں گے، نہ وہ تھکے گا، نہ وہ منہ میلا کرے گا، بلکہ ہر دفعہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کو دل میں محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے میرے اس کام سے۔ تو پہلا کام جو ہے اللہ کو رب ماننے کا کیا ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرا جائے۔ یاد رکھیے گا، ڈر ہمیشہ مالک کا ہوتا ہے، کسی سبارڈینیٹ کا نہیں ہوتا۔ آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں، اس ادارے کا ایک مالک بھی ہے، میاں صاحب بھی ہیں، اور اس کا کوئی جی ایم بھی ہے، تو آپ غور کیجئے گا آپ کو اصل ڈر کس کا ہوگا؟ میاں صاحب کا ہوگا، جی ایم کا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ غلطی سے کسی نیچے والے کے ساتھ ڈرنے لگیں گے تو کسی موقع پر آپ کو بڑی پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ جو نیچے والا تھا وہ خود ہی نکال دیا میاں صاحب نے، اب کیا کریں گے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہ جب ہم غیر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے یا لے جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، پانی پیا شکر، کھانا کھایا شکر، حاجت سے فارغ ہوئے شکر، نیند سے بیدار ہوئے شکر، یہاں سے لے کر وہاں تک گئے، نہ کانٹا چبھا، نہ چکر آیا، نہ پاؤں پھسلا، اللہ نے منزل تک پہنچا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس زمین پر چلتے پھرتے ہوئے کوئی اندھا دیکھا تو یاد آیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے آنکھیں دی ہیں۔ کوئی گونگا دیکھا، وہ بچہ ہمارا جو ہے یہ پڑوس والا، وہ آپ آتے ہیں تو وہ سیٹی بجا کر آپ کرتا، وہ گونگا ہے،
ہم قرآن اکیڈمی کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ ہم ہر دفعہ اسے دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کان دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زبان دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا شکر، کان کا شکر، زبان کا شکر۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ہمارے جسم پر جلد نہ ہوتی اور سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہوتا، کسی جلے ہوئے شخص کو جا کر برن وارڈ میں جا کر دیکھ لیں، لائٹ ہاسپٹل میں جا کر جھجری آتی ہے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد دی ہے، ناک دیا ہے، ہونٹ دیے ہیں، زبان دی ہے، معدہ دیا ہے، جگر دیا ہے، آنتیں دی ہیں، گردے دیے ہیں۔ کس کس چیز کا نام لوں گا؟ خون دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ سورہ دہر میں انسانی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا نا شکرا۔ یعنی سورہ کہف میں، سورہ ملک میں تو کہا گیا نا کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سورہ دہر میں فرمایا گیا اما شاکرم و اما کفورا، کہ ہم نے کیا انسان پر زندگی میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی آدھا سیل ماں سے آتا ہے، آدھا باپ سے آتا ہے، اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ پھر انسان جو ہے اس زندگی کے اندر کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی خوش فہمی ہے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے دانستہ یا دانستہ طور پر لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے برائی ہوتی ہے، ایبسولوٹلی رانگ، اور اگر اویئرنیس کریٹ کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی، ایبسولوٹلی رانگ۔ ہم نہ فرشتے ہیں نہ نبی ہیں، لہذا ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، برائیاں بھی کرتے رہیں گے، بلنڈر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن بلنڈرز کا سولوشن کیا ہے؟ اگر ہو جائے غلطی تو کیا کریں؟ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان نے بھی کی اور آدم حوا سے بھی ہو گئی۔ شیطان نے زبردستی نہیں کروائی تھی، بلکہ شیطان نے ٹریپ کر لیا ان کو، اور انہوں نے بھی کر دی اللہ کی نافرمانی۔ دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی۔ اس جواب طلبی کی رسپانس میں شیطان آ کر کے میں نے ٹھیک کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم حوا کی جواب طلبی ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی کہ سوری غلطی ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ شیطان مردود قرار پایا، جا دفع ہو جا، نکل جا، اور آدم و حوا غلطی کر کے بھی اللہ کے فیورٹ قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اس معاملے میں بھی صوفیاء کرام نے بڑی کمال اپروچ جو ہے وہ دکھائی ہے۔ باب اللہ شاہ کی ایک مشہور مناجات ہے، دعا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں معاف کریں بس معاف کریں، مولا معاف کریں بس معاف کریں، نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا، تیری شان اچیری میں مٹیاں دی ٹیری۔
اور جب میں گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں شرماتا ہوں. سن عرض تو میری، بس معاف کریں، بس معاف کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بغاوت الاؤڈ نہیں ہے. یہ جو بنیادی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا لارڈ ہے. اب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انسان اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کا فیوریٹ بننے کی کوشش کرے، اور پھر جو کمی کوتاہی رہ جائے، جہاں غلطی ہو جائے، اس سے معافی مانگتا رہے. کل زندگی تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا. یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں دو بڑے ہیں. ایک ہے ہمارا شہر کا بڑا، یہ سرمایہ دار ہے میاں صاحب، اور ایک ہے ہمارا گاؤں کا بڑا چوہے صاحب. جو سرمایہ دار ہے یہ ملازم رکھتا ہے، امپلائی ریلیشن ہوتا ہے، جبکہ چوہے صاحب جو ہے وہ ملازم نہیں رکھتے، اس کے کمی ہوتے ہیں جو تقریباً غلام ہوتے ہیں ان کے. چوہے صاحب ان کو دانے بھی دیتے ہیں، ان کو گھی بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ لسی بھی دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں. جبکہ میاں صاحب جو ہیں جو تنخواہ ہے وہ پوری کرتے ہیں. اب اگر کوئی چوہے صاحب کا ملازم، میاں صاحب کا ملازم غبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو میاں صاحب اس سے پائی وصول کرتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، اکاؤنٹنٹ سے کہتے ہیں کہ حساب لگاؤ کہ اس کے ذمے کتنے پیسے ہیں، اور پھر اس کے گھر پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کے آدمی نے 3.5 لاکھ غبن کیا ہے، 3.5 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ ورنہ ہم پولیس کے حوالے کریں. یہ کیا ہے؟ یہ میاں صاحب ہے. لیکن چوہے صاحب کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی کمی نے چوری کی ہے تو سمپلی اس کو سمن کرتے ہیں، ادرا. اور اگر وہ معافیاں مانگتا ہوا یا یوں کر کے ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہوا آ جائے، میں نوکر تاڑا، تو اس کو ایک آدھ گالی دیں گے، ایک آدھ تھپڑ ماریں گے، چل تو آ جا، میٹر از فنشڈ. قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا ہی تعارف کروایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیسی ری ایشورنس ہے، بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لارڈ ایٹیٹیوڈ ہے، اور رب کا ترجمہ بھی انگریزی میں لارڈ ہے، یاد رکھیے گا. پھر اللہ تعالیٰ کو رب ماننا تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن بھی طلب کرنی ہے. یہاں بھی اگین میں عرض کروں گا کہ اگر میاں صاحب کا جی ایم جو ہے وہ بھی پولیس گرفتار کر لے کسی وجہ سے، تو وہ بڑا تیر ماریں گے، ایس پی صاحب کو ایک فون کر دیں گے کہ ایس پی صاحب ان کے دوست ہیں کہ جی وہ پولیس پڑھ کے لے گئی ساڈے جی ایم نو ذرا دیکھنا. لیکن چوہے صاحب کی کمی کو پولیس کبھی پکڑ کے نہیں لے جا سکتی. ایس ایچ او صاحب آئیں گے، چوہے صاحب کے پاؤں میں بیٹھیں گے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، چوہے صاحب میری نوکری کا سوال ہے، ایک باری گرفتاری دے دے میں نے، پہلی تفتیش تھی میں خارج کر دیں گا مقدمہ، لیکن پکڑ کے نہیں لے کے جائیں گے چوہے صاحب کی اجازت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کو، پناہ مانگنا، جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں ان ون پرسن ہے، تو. اور اس سے سمجھ جائیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی، اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی کتنی ضرورت ہے.
فرمایا گیا قرآن شریف پڑھتے ہوئے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی جب بھی قرآن پڑھو اللہ سے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جایا کرو۔ سورہ مومنون میں جنرل فرما دیا کہ کہو قل اعوذ بک انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربا میں شیطان کے کچوکوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی پھٹکے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تو میں تو خلاصہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کا یہ نکالتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب حضرات کی بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ